نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال، اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ سے متعلق اصول اور ضابطے اور قوانین بیان فرمائے۔ اس سے پہلے دو قوانین وہ گزر چکے، ان میں سے پہلا قانون تو یہ بیان کیے ہیں کہ جب مسلمان جماعت کا مقابلہ دشمن سے ہو تو انہیں ڈٹ کر میدان جنگ میں ثابت قدم رہتے ہوئے دشمن کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ جان بچانے کے لیے جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا۔ لہذا مسلمانوں اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جب میدان جنگ میں تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو پیٹھ کسی صورت میں بھی نہ پھیرو، یہ پہلا قانون ہے۔ اور دوسرا قانون اللہ نے یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ مسلمان جماعت کے اندر ڈسپلن، نظم و ضبط، اپنے بالائی نظم کی اطاعت اور فرما برداری وہ نہایت ضروری ہے۔ کوئی بھی فوج اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر تنظیم نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو۔ اور تنظیم یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے سے اوپر والا افسر ہے اس کی مکمل اطاعت کی جائے۔ قرآن مقدس کے نزول کے وقت مسلمان جماعت کے سربراہ اور تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس لیے مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم پر لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اب جو بھی مسلمانوں کا سربراہ اور لیڈر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہتے ہوئے جو حکم دے گا تو اس کی اطاعت بھی لازمی اور ضروری ہے، تاکہ تمہارے اندر تنظیم پیدا ہو، ڈسپلن پیدا ہو۔ اس کے بغیر تم دنیا میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ کوئی جنگ ہو یا کوئی اور امن کی حالت ہو تو لازمی ہے کہ تمہارے اندر اپنے امیر کی اطاعت ہو۔ اب یہاں سے تیسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر قانون کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایمان والی جماعت کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں بھی اور پیچھے آیات میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہاری زندگی اور حیات کا باعث ہے تو یاد رکھو فوراً تمہیں اس پر لبیک کہنا ہے، فوراً اسے قبول کرنا ہے۔ اس سے ان آیات کے پس منظر میں تو مراد جہاد ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کے لیے بلائیں، جہاد کا عمل بظاہر بڑا مشکل اور کٹھن ہے، انسان جان مال اس میں قربان کرتا ہے، تو ایک فوجی کے لیے یہ کام کوئی آسان نہیں ہوتا کہ اپنی جان دینے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ میدان میں اترتا ہے، لیکن یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قوموں کی حیات اور زندگی کا باعث ہے۔ اگر فسادیوں کے فساد کو، فتنہ پردازوں کے فتنے کو، ظالموں کے ظلم کو، بدامنی پھیلانے والوں کی بدامنی کو روکنا ہے تو تمہیں میدان جنگ میں اترنا ہوگا، دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور جب بھی اس کے لیے یاد رکھو جنگ ہر وقت نہیں ہوتی،
جہاد تو ہر وقت رہتا ہے، ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہے قتال، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاد تو ہر وقت ہے، یعنی ظالم طاقتیں، شیطانی قوتیں، ان کے خلاف جد و جہد مسلمان جماعت کے لیے ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ البتہ قتال کی نوبت گاہے بگاہے آتی ہے، جب دشمن وہ تمہاری سرکوبی کے لیے کوشاں ہے، وہ تمہیں برداشت نہیں کر رہا، وہ تمہارے نظریوں کو فروغ نہیں دینے پا رہا، وہ اپنی ہی بات ٹھونسنا چاہتا ہے تم پر، تمہارے راستے میں روڑے ڈال رہا ہے، وہ تمہاری ٹکا بوٹی کرنا چاہتا ہے، تو اب لازمی اور ضروری ہے کہ تم آگے بڑھ کر دشمن کے ہاتھ روک دو، طاقت سے روک دو۔ تو جنگ تو مخصوص حالات میں ہوتی ہے، البتہ جہاد کا عمل ہر وقت ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں قتال کی طرف، تو اس وقت تمہیں فوراً اس پر لبیک کہنا ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو قصاص تم پر لازم کیا گیا، اور خاص طور پر اس میں مساوات اور برابری کرنا، کیونکہ آگے قصاص کے قانون کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے ایمان والو تمہارے لیے اس قصاص کے اندر بڑی زندگی اور حیات ہے، فی القصاص اس قصاص کے اندر حیات ہی، یا اولی الالباب، عقل مندو اگر غور سے کام لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اگرچہ وقتی طور پر تم نے ایک جان کا قتل کیا ہے، ایک جان کو بدلے میں تم نے ختم کیا ہے، کسی انسانی جان کو ختم کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، لیکن ایک مجرم کو سزا دے کر تم نے باقی سوسائٹی کو جرم سے بچا لیا، وہ نشان عبرت بن جائے گا، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے جان کے درپے ہو، کسی اور کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو یہ قصاص در حقیقت تمہاری حیات اور زندگی کا باعث ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ کے رسول ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، وہ زندگی کس میں ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کے مقابلے کے لیے نکلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان جماعت وہ مال و دولت کے پیچھے پڑ جائے گی، دولت کی فکر میں لگ جائے گی، اور اسی طرح وہ جانوروں کے پیچھے، اذناب البقر، جانوروں کی دنگوں کے پیچھے پڑ جائے گی، بڑے بڑے فارم ہاؤس بنانا شروع کر دے گی جو، اور اس طرح زراعت کے پیچھے بڑھ جائے گی، مال و دولت کے جو مختلف اسباب اور ذرائع ہیں ان کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دے گی اور قتال کے عمل کو چھوڑ دے گی، تو فرمایا یہی میری قوم کے لیے تباہی بربادی کا وقت ہوگا۔ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری نہیں کرے گی، اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائے گی، اس کے لیے کوئی کوشش اور جدوجہد نہیں کرے گی، وہ بس مال و دولت بنانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، فرمایا اس قوم کے لیے تباہی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے دل میں جہاد کا جذبہ ہی نہیں، وہ دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے پرعزم ہی نہیں ہے، مات علی النفاق، وہ منافق ہو کر مرے گا، اس کی موت منافقت کی موت ہوگی۔ ایک مسلمان، سچا مسلمان، اس کا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی دین کے غلبے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہے، جہاں جس طریقے سے اس کو موقع ملے اللہ کی دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنے کا، اگر قتال اور جنگ کی نوبت آئے تو وہاں وہ میدان میں اترے، اس سے پہلے اگر اسے کوئی تنظیم قائم کرنے یا اور کوئی ایسا کام اور ذمہ داری سر انجام دینے کا اسے موقع ملے تو اسے پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے بہتر اور افضل کون انسان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاہد بنفسہ ومالہ، افضل ترین انسان وہ ہے جو اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا، ایمان والو، جب تمہیں اللہ کے رسول اس کام کی طرف، لما میں نام الہ کے معنی میں ہے، یعنی الہ ما یحییکم، اس کام کی طرف تمہیں بلائیں جو تمہیں زندگی دے، تمہاری قوم کو زندگی دے۔ اگر مسلمان جماعت ماضی میں جو انہوں نے ظالم طاقتور قوتوں کی سرکوبی کی ہے، اگر وہ نہ کردار ادا کرتے، ان کو شکست نہ دیتے، تو کیا دنیا میں دین اسلام ایسے ہی پھیل جاتا؟
تو یہ در حقیقت قوموں کی زندگی کا باعث ہے، ترقی کا باعث ہے، کامیابیوں کا باعث ہے۔ اس لیے اس کام کی طرف جب تمہیں بلائیں، اور یہ بھی حکم ہے کہ جب تمہیں بلائیں، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہاتھ میں تلوار لے کر تم میدان میں اترے رہو۔ اس کے لیے بھی اوقات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں کہ کب جنگ کرنی ہے۔ قتال کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کے لیے اوپر سے بالائی نظم حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ جہاد تو ہر وقت ہے، البتہ قتال مخصوص حالات میں ہوتا ہے، تو اس وقت تم فوراً اس کو قبول کرو۔ اور لما اگر اپنی اصل معنی میں ہو تو پھر اس کا یہ معنی بھی ہے کہ جو چیزیں تمہیں زندگی عطا کرتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین، قرآن مقدس کی تعلیمات، یہ انسانوں کے لیے زندگی اور ترقی کا باعث ہے۔ یاد رکھو، قرآن مقدس قوموں کو یہ ترقی سے روکنے کے لیے نہیں آیا۔ آج ایک نظریہ سوچ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ ترقی سے روکنے والا ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنا تو آج بڑا مشکل ہے، دنیا ترقی میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم وہ پرانے قوانین اور وہ باتیں لے کر بیٹھے رہے، ہمارے لیے تو یہ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، آج اگر کوئی کسی کا اسلام ترقی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس کا اپنا مذمومہ اسلام ہے، اس کا اپنا گھڑنتو اسلام ہوگا، وگرنہ اصل اسلام، دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تو ترقی کی ضامن ہیں۔ وہ قوموں کو ترقی دینے کے لیے، وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے۔ اگر بعض فرقہ وارانہ ذہنیت نے کچھ دین اسلام کی غلط چیزیں لوگوں میں پھیلا دی ہیں تو وہ ان کی فرسودہ چیزیں تو ہیں، دین اسلام کی اصل تعلیمات نہیں ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات تو وہ قوموں کو زندگی بخشتی ہیں، ترقی دیتی ہیں، کامیاب بناتی ہیں۔ اس کا کوئی اصول ایسا بھی نہیں ہے جس کو بیان کرو کہ اس کے اندر انسانیت کی حیات نہ ہو۔ مثلا سب سے زیادہ جس پر آج ہمارے معاشرے میں روشن خیال لوگ بات کرتے ہیں وہ سود کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو آج سود کے بغیر تو نظام چل نہیں سکتا قوموں ملکوں کا، سارا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے، پوری دنیا سود میں جکڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر کیسے نظام چل سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، گہرائی میں جائیں کہ سود کے سسٹم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مخصوص طبقہ، مخصوص قومیاں، مخصوص افراد وہ تو اس طرح تیزی کے ساتھ اوپر پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اکثر عوام وہ تباہی و بربادی کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ قومیں زیادہ تر بربادی کی طرف چلی جاتی ہیں سود کے سسٹم اور نظام کے نتیجے میں، اور مخصوص افراد ہوتے ہیں جو دوسروں کی دولت پر قبضہ کر کے ان کی محنت کو لوٹ کر خود عیاشی اور دولت کو بڑھانے میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سود کا نظام جو کہ ایک مخصوص طبقے کو تو فائدہ پہنچائے، باقی اکثر عوام کو تباہی کے دلدل میں دھکیل دے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ تو تباہی بربادی کا باعث ہے۔ اسلام کا معاشی نظام اور سسٹم وہ تو ہر ایک کو ترقی دینے کی بات کرتا ہے، ساری قوموں کی کامیابی کی بات کرتا ہے، وہ کسی مخصوص طبقے کی کامیابی کی بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا دولة بین الاغنیاء منکم، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دولت صرف مالداروں کے درمیان گردش کرتی رہے، غریبوں کے پاس نہ جائے، عام عوام کے پاس نہ جائے۔ اللہ ایسا سسٹم تمہیں دیتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے کا ہر طبقہ فیض یاب ہو، ہر طبقہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس کا بیان کردہ کوئی اصول بھی ایسا نہیں ہے جو قوموں کے لیے ترقی کا باعث ہو، اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی اصول ہیں اور ضابطے ہیں وہ تباہی بربادی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی، دیکھو اللہ جب قانون بیان کرتا ہے تو اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے اس کی حکمتیں بھی بیان کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ انذار بھی ہوتا ہے، تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو کیا نقصان ہوگا تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے متنبہ کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ یاد رکھو، بلکہ تین، اگلی ایک تیسری بھی حکمت بیان فرمائی، چوتھی بھی بیان فرمائی۔ یہاں پہلی جو حکمت ہے وہ یہ بیان فرمائی وَاعْلَمُوا، جان لو کہ اگر تم نے فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک نے کہا، وہ تمہیں قتال اور جنگ کے لیے دعوت دے رہی ہیں، جہاد کے لیے تمہیں بلا رہی ہیں، اور تم نے کہا اچھا
میں کر لیتا ہوں، تیاری کر لیتا ہوں، یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، فلاں کر لوں، تو یاد رکھو اللہ بندے اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فوراً جو انسان اس عمل پر لبیک نہیں کہتا، تیار نہیں ہوتا، تو کل ہو سکتا ہے تم کام ہی نہ کر سکو۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کتنے ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ انسان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا، کتنی ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ انسان ان کی طرف بڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ انسان کر نہیں پاتا۔ تو انسان بس اوقات کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اللہ اپنے اس نظام کے تحت، اسباب کے تحت انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نفیر عام کو حکم دیا کہ سب اللہ کے راستے میں نکلو، تو بعض صحابہ جو صاحب حیثیت بھی تھے انہوں نے کہا کہ بس ہم یہ اپنا کام سمیٹ لیتے ہیں، یہ تھوڑی بہت تیاری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس سواری بھی ہے، ہم پیچھے سے فوج کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن فوج نکل گئی اور یہ تیاری کرتے کرتے میں ایسے ہی رہ گئے یہاں تک کہ فوج واپس بھی آ گئی وہاں سے، اور ان 3 صحابہ کی بڑی سخت گرفت ہوئی ہے جس کا آگے سورہ توبہ میں تذکرہ بھی آئے گا کہ انہوں نے ارادہ تھا کہ ہم بھی جہاد کے عمل میں شریک ہوں گے، لیکن فوراً شریک نہیں ہوئے تو شریک نہیں ہو سکے، کام کر ہی نہیں سکے۔ اس لیے جب کوئی کسی نیکی کا تقاضا آ جائے تو پھر اس کو تاخیر میں نہ ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے اور پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ بہت کثرت سے دعا مانگتی ہیں، فرمایا آپ بہت کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، بین اصبع الرحمن، قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو جس طرف چاہے پلٹ دے۔ ایک دل میں ارادہ پیدا ہوا، نیکی کا ارادہ پیدا ہوا، نہیں انسان نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پلٹ ہی دیتے، ختم ہی کر دیتے، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنی چاہیے جو اللہ نے تعلیم فرمائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں سمجھ دے دی، رہنمائی دے دی ہے، تو اب ہمارے دلوں کو کہیں گمراہی میں مبتلا نہ کرنا، زیغ میں، ٹیڑھے پن میں مبتلا نہ کر دینا۔ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، نیکی کی کوئی توفیق دی ہے تو اللہ سے ڈرتے رہیں، مبادا یہ کہیں تمہاری غفلت سے، تمہاری کوتاہی سے یہ توفیق سلب نہ ہو جائے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان۔ اور دوسری تنبیہ بیان فرمائی کہ اگر تم جہاد و قتال کے لیے نہیں نکلو گے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تو یاد رکھو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تم کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ کے حضور بھی کل تم نے پہنچنا ہے اور تمہیں پھر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، کرنا تھا، تم پر ذمہ داری تھی، تم نے کیوں نہیں اس کو پورا کیا، کوتاہی میں مبتلا رہے یا اس کو تم نے پورا کیا ہے، تو وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور تیسری حکمت بیان فرمائی کہ یاد رکھو اگر تم لما یحییکم کے لیے نہیں نکلو گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر فوراً عمل نہیں کرو گے، تو پھر اس فتنے سے ڈرو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ جب وہ فتنہ آئے گا تو صرف تم میں سے انہی کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے خاص طور پر ظالم ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، فتنہ آتا ہے، تو وہ فتنہ پھر انفرادی نہیں رہتا، وہ اجتماعی ہوتا ہے۔
انفرادی گرفت کا پہلے ذکر کر دیا کہ انفرادی گرفت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کی توفیق ہی سلب کر لے گا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی فتنے کی اور گرفت کی بات کی ہے کہ جب تم جہاد کے لیے اور قتال کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرو گے، ظلم کو فساد کو دور کرنے کے لیے کوشش نہیں کرو گے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو فتنہ آئے گا تو وہ فتنہ صرف ان ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، بلکہ اس کی لپیٹ میں سارے آئیں گے، باقی بھی آئیں گے، مظلوم بھی آئیں گے. مثلا کسی معاشرے کے اندر لازمی اور ضروری تھا کہ جہاد کا عمل ہوتا، لیکن لوگوں نے سستی کی، کچھ نے نہیں کیا، تو اب جب دشمن حملہ آور ہوگا تو وہ دشمن صرف چن چن کے انہی کو سزا دے گا جو جہاد میں نہیں گئے تھے، جو ان کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے. وہ تو سب کو نشانہ بنائے گا، ہر ایک کے لیے فتنہ اور مصیبت ہوگی. جب معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، آپ کے ملک کے اندر بد امنی ہے، ملک کے اندر ظلم ہے، ملک کے اندر تنگ دستی اور غربت ہے، تو اب کیا صرف نماز پڑھنے والے سے بچ جائیں گے، اعلیٰ اخلاق والے بچ جائیں گے، باقی لوگوں پر وہ اللہ کی طرف سے وہ مشکلات اور پریشانی آئیں گی باقی لوگوں پر ہوں گی اور ان پر نہیں ہوگی؟ جب یاد رکھو یہی تو سب سے بڑی خرابی ہے جو قرآن یہاں سمجھانا چاہتا ہے کہ اجتماعی خرابیوں کے اثرات سبھی پر آتے ہیں. جب اجتماعی امور میں کوتاہی کرو گے تو نقصان سب کو بھگتنا پڑے گا جی، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے. آج وہ تنگ دستی، آج وہ بے حیائی، آج وہ بد اخلاقی، آج وہ ظلم، آج وہ معاشرے کا فتنہ اور فساد، بد امنی، اس کا شکار ہر ایک طبقہ ہے، چاہے کوئی نمازی ہوگا چاہے بے نمازی ہوگا. آپ کی مسجدوں میں تھوڑے فتنے ہیں، کتنے لوگوں کی بیچارے نماز کی حالت میں ان کی جانیں لے لی گئی ہیں. مسجد کو خوف و ہراس کا مرکز بنا دیا گیا ہے بم بلاسٹ کر کے. تو کیا مسجدیں بچ گئی ہیں؟ کوئی جگہ بچی نہیں ہے. اس لیے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. یہ قرآن مجید نے اس وقت بات کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے، وہ ڈرتے تھے. اور پھر وہ وقت آیا جب ایک فتنہ اٹھا کہ کچھ لوگوں نے مسلمان خلیفہ کے خلاف ہی سازشیں شروع کر دی. بجائے دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے، جنگ کرنے کے، اپنی مسلمان خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اپنی نظام کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا. تو پھر جو فتنہ آیا اس کے بعد اس کی لپیٹ میں سبھی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو تھوڑا سا ایک زمانہ، مختصر سا زمانہ رہا، صحابہ ڈر گئے، سمجھ گئے، اس فتنے سے نکل گئے، یہ الگ بات ہے. لیکن جب وہ فتنہ آیا تو اس کی لپیٹ میں طلحہ بھی آئے، حضرت زبیر بھی آئے، حضرت عائشہ بھی آئی، حضرت معاویہ بھی آئے، کتنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. مسلمانوں کا تھوڑا نقصان ہوا جو آپس میں جنگیں ہوئی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا شیرازہ کچھ عرصے کے لیے بکھر گیا، پریشانیاں اٹھانی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی. لیکن وہ سمجھدار تھے، باشعور تھے، توبہ کی، اس سے نکلے اور انہوں نے اس فتنے کو شکست دی. پھر دنیا میں دین اسلام کا غلبہ شروع ہوا، دنیا میں دین اسلام پھیلنا شروع ہوا جی. تو آج قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے فتنوں سے ڈرو، بچو، کہ جب وہ آئیں گے تو صرف مخصوص ظالموں پر ہی نہیں آئیں گے بلکہ اس کی لپیٹ میں سبھی آئیں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جو اس کے کام اور قوانین پر اور احکامات پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے. باقی رہی ہے کہ اگر جہاد کے عمل میں تمہیں یہ خیال آئے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، تو ذرا ماضی کے اوپر بھی دھیان کر لو. قرآن مجید میں 3 طرح کی تذکیرات ہیں، 3 طریقے سے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے. تذکیر بایام اللہ، ماضی سے سبق سیکھو. تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کے حال، موجودہ حال میں جو تم پر انعامات ہیں ان کو سامنے رکھو. اور تذکیر بالموت و بما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھو. تو یہاں ماضی سے اور کو ذکر کر کے حال کو درست کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکیر کی ہے اور فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نصیحت حاصل کرو. اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم بہت تھوڑے تھے مکہ کے اندر، تمہیں بہت ہی کمزور سمجھا جاتا تھا. مکہ میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، 80 سے بھی کم افراد تھے، 80-82 ٹوٹل. جب ہجرت کی ہے تو اتنے افراد تھے، تھوڑے سے افراد تھے.
دشمن طاقتور تھا، ہر وقت ڈر اور خوف مسلط رہتا تھا، چھپ چھپ کر نماز بھی پڑھتے تھے، تعلیم بھی لیتے تھے۔ تو دار ارقم میں جا کر، ایک پہاڑ کے اندر ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں جا کر تعلیم و تربیت ہوتی تھی۔ کھلم کھولا جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، جو ایمان لے آتا تھا وہ بھی اپنی ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ کہیں کوئی مصیبت نہ آ پڑے۔ ادھر سے خطرہ اندرونی طور پر مشرکین مکہ کا الگ تھا، اور بیرونی دشمنوں، یہودی بھی دشمن موجود تھے، عیسائی بھی تھے، ہر طرف سے کیا ڈر اور خوف تھا۔ قرآن نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اور مکہ کے اندر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں لقمہ نہ بنا لیں، تمہیں ختم نہ کر دیں۔ لیکن دیکھو تمہاری حالت کمزوری کی تھی، اللہ نے تمہاری مدد کی، فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ منورہ میں، تم ہجرت کر کے وہاں آئے، اور وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، تمہاری اپنی نصرت سے مدد کی کہ مدینہ کے لوگوں نے مال بھی بہایا تمہارے لیے، جان بھی تمہارے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور ہر طرح سے تمہاری مدد اور تائید و نصرت کی ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ اور عمدہ چیزوں سے تمہیں رزق بھی دیا، ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو دیکھو اس وقت حالت تمہاری کمزوری کی تھی، اس کمزوری کو سبب بنا کر جہاد کے عمل سے رک جانا، دشمن کے مقابلے سے رک جانا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، تو اس وقت بھی تم تھوڑے تھے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دشمن سے اس وقت تمہیں بچایا، تو آج بھی اللہ تمہیں بچائے گا۔ مسلمان کبھی قلت تعداد کی بنیاد پر شکست نہیں کھاتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر فتح یاب ہوئی، بشرطے کہ ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہو گیا، اللہ کے قوانین پر انہوں نے عمل کیا، تو تھوڑی جماعتوں نے بڑی جماعتوں کو شکست دے دی۔ مسلمان کو شکست ہوتی ہے تو اللہ کے قوانین کی مخالفت سے ہوتی ہے، تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اللہ کے قوانین پر عمل کرو تو یقیناً اس نے تمہاری پہلے بھی تائید و مدد کی ہے، پھر بھی مدد کرے گا، لعلکم تشکرون۔ تو یہاں اللہ نے اس طریقے سے تیسرا قانون بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ دشمن ظالم طاقت اور قوت کے خلاف مسلمان جماعت کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس پر جب مسلمان جماعت عمل کرے گی تو یقیناً دنیا کے اندر بھی ترقی کرے گی اور آخرت کے اندر بھی سرور فروغ ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی